فرمایا ہمارے نیک بندے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اس کی تفسیر کیا ملتی ہے اسلاف سے کہ اللہ ہماری بیویوں کو بچوں کو نیک بنا دے تاکہ ان کی نیکیوں کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہو اسے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ بولو۔ بچہ فلم دیکھ رہا ہو، کوئی نئی فلم آئی ہو اور آپ کی بیوی اسٹار پلس دیکھ رہی ہو، ابھی مجھے نہیں پتا اسٹار پلس آتا ہے کہ نہیں آتا، پہلے آتا تھا نا، سب اسٹار پلس ہی دیکھتے تھے، تھا وہ اسٹار نیگیٹو لیکن نام اس کا اسٹار پلس رکھا ہوا تھا، تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب گھر میں آئے تو دیکھا وائف بھی اسٹار پلس دیکھ رہی ہے اور بچے بھی، نیا ڈرامہ۔ لیکن حقیقت ہے جب آپ گھر میں آؤ، آپ کی بیگم اسکارف لے کے قرآن پڑھ رہی ہو، مصلی پہ بیٹھی ہوئی دعا مانگ رہی ہو، آپ کے بچے نماز پڑھ رہے ہو، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے خدا کی۔ اس دن کیا ہوا، میرے تو بچے بھی واریوں سے چینج ہوتے ہیں نا، تو ایک گھر میں میری بچیاں زیادہ ہیں، تو اس دن میں کوئی اتنا نیک نہیں ہوں کہ ساری رات کو تہجد، ایسی آپ جیسے ہی ہیں، تو اس دن مجھے خیال آیا کہ چلو تھوڑا تہجد پڑھ لیتے ہیں، تو میں جب نماز میں کھڑا بھی رمضان میں ہی، تو میں جب نماز میں کھڑا ہوا تو بچیاں بھی آئیں، سب لائن سے اسکارف لے کے نا، سب نماز، پھر میں مصلی پہ دعا مانگ رہا ہوں، سب دعا۔ خدا کی قسم اتنا سکون ملتا ہے یہ منظر دیکھ کے، اتنا سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے انسان کے بچے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انسان کے بچے ہیں۔ تو اپنے ماتحت لوگ کوئی نیکی کے کام میں ہو، تبلیغ میں نکالا کرو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو۔ تبلیغ میں لوگ معمولات کے پابند ہو جاتے ہیں، تو آج کل تو سب جگہ بس ٹک ٹاک اور وہ خواتین کے میک اپ کے، آج کل خواتین زیادہ تر یہی دیکھ رہی ہوتی ہیں، میک اپ کے پتہ نہیں 50,000 طریقے انہوں نے ٹک ٹاک پہ دیکھ لیے، لیکن ابھی تک کوئی ان کو پسند بولو نہیں آئی۔ 50,000 سے بھی زیادہ دیکھ لیے ہوں گے، ٹھیک ہے ان کی نیچر ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن آنکھیں کس چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ ان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ بیٹی باپ کے سامنے، جوان بیٹی سر پہ چادر ہو تو اچھی لگتی ہے یا بغیر چادر کی اچھی لگتی ہے؟ سلیو لیس کپڑے پہن کے باپ کے سامنے آئے، سر پہ چادر نہ ہو، گلے کھلے ہوئے ہوں، باپ کو وہ بیٹی اچھی نہیں لگتی۔ جوان بیٹی ہو، پراپر ڈریس ہو، کتنی اچھی لگتی ہے۔ میں تبھی یہ سیکولر لبرل لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں، یار جو تمہارے سامنے تمہاری بیوی کا لباس ہونا چاہیے وہی کس کا لباس ہے؟ بیٹی کا۔ بیٹی کے لیے تو بڑے مقدس اور پیارے جذبات ہوتے ہیں انسان کے دل میں، تو ان کو بیٹی کیسے، ان کا ریلیشن کیسے بنتا ہے؟ کیسا گھروں کا منحوس ماحول ہے ان لوگوں کا، اللہ بچائے۔ بچپن سے ہی بیٹیوں کو چڑیاں پہنائی ہوتی ہیں، اسکارف، وہ اسکرٹ پہنائے ہوتے ہیں اور سلیو لیس کپڑے بچپن سے پہنائے ہوتے ہیں، وہ اسی لباس میں بڑی ہوتی ہیں، باپ کے سامنے بھی اسی لباس میں، بھائی کے سامنے بھی، کوئی تقدس رہا ہی نہیں ہے، تبھی پھر نفرتیں محبتیں ہے ہی نہیں۔ تو بچیاں جب بڑی ہو جائیں نا، تھوڑا ان کو خیال کرنا چاہیے، باپ کے سامنے سر پہ چادر لیں، بھائی ہے اس کے سامنے، حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حیا کا مسئلہ ہے، حیا کا تقاضا یہ ہے۔ تو پہلے ایسا ہی ہوا کرتا تھا، اذان کے وقت خواتین سر پہ چادر لے لیتی ہیں، اچھی بات ہے، بعض اسکالر نے اس کی بھی نفی کر دی، کوئی دلیل نہیں ہو بھائی، ادب کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ادب بس شریعت نے حکم دیا ہے، تو اب کیسے ہوگا وہ عرف بتائے گا آپ کو۔ تو بچیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کریں، اچھی لگتی ہیں بچیاں پورے کپڑوں میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اللہ ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، نالائقوں کا امام نہ بنا۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ مرد سربراہ ہوتا ہے نا گھر کا، بیوی بچوں کا سربراہ کون ہے؟ مرد ہے۔ تو ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار بنا تاکہ ہم نیک لوگوں کے سربراہ بنے۔ بے وقوفوں کا جو سربراہ بن گیا نا، اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، اس سربراہ کو بیچ کے کھا جاتے ہیں وہ۔ دیکھ لو یو کے میں بڈھوں کا، بیچاروں کا، اکثریت کا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ایسے بوڑھے بہت آئے ہمارے پاس۔ ہوتا کیا ہے، اپنے بچوں کو پاکستان سے لے کے جاتے ہیں یو کے۔ اب میں انہی کے، اب کیا کروں یار، وہ مجھے بتانا پڑتا ہے نا، ورنہ وہ بات دل میں بیٹھتی نہیں۔ ایکچولی پاکستان جو ہے نا، یہ یوں ہے، پاکستان میں وہ کٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے اور فلانا ڈمکانا، آپ جاؤ، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن پوری فیملی لے گئے اور وہیں سیٹل ہو گئے۔ جب وہ وہاں، اور پھر وہاں یہ بھی نہیں کہ اسلامی اسکولوں میں پڑھاؤ بچوں کو یا کچھ تبلیغ والوں سے جوڑ دو، نہ وہ تو گئے اس چکر میں یہاں سے ہیں کہ وہاں گھٹن کا ماحول نہیں ہے۔ اگر اسلامی اسکول میں پڑھائیں گے تو وہیں بھی گھٹن کا ماحول ہو گیا، پھر وہیں کے لبرل اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، بچہ ماڈرن ہو کے چاند پہ جائے گا، ناسا میں جوائن کرے گا اور اگلے خلائی سیارے میں انشاءاللہ ہمارا بچہ ہوگا، ترقی کرے گا نا۔ وہ بچہ اسکول میں جاتا ہے، ماشاءاللہ اس کو ہومو سیکسولیٹی پڑھائی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ہو تو ستار، لیکن اگر ستارہ ہو تو بھی تمہیں کوئی اعتراض، بولو بیٹا تمہارا نام وحیدہ ہے، وحید ہے، لیکن اگر وحیدہ بولنا چاہو تو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ہو رہا ہے
تو پھر اس کو بیٹا ابا کبھی ڈانٹ کے بات کریں تو ہمیں بتانا. کسے بتانا؟ ابا صرف ایک خانسامہ ہے، اس کا کام تمہیں کھلانا اور پلانا. اما اگر تھپڑ لگائے نا تو پولیس کا نمبر ہے، یہ بتانا. تمہاری اما نے تم ایک تھپڑ لگایا، ہم تمہاری طرف سے تمہاری اما کو 4 تھپڑ لگائیں گے. یہ وہ واقعات نہیں ہے جو اخباروں کے ہوئے، جو فون پہ جن بھگتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں. سمجھ رہے ہو؟ ایک صاحب نے بتایا میری بچی کا موبائل 24 گھنٹے موبائل سے لگی ہوئی ہے، 16 سال اس کی عمر. ہر وقت دیکھ دیکھ کے بیزار ہو گئے، یار جان چھوڑ اس کی. بھائی باپ نے جب بہت سمجھایا ایک ہلکا سا تھپڑ لگا دیا. ماشاءاللہ اسکول میں کہیں اس سے پوچھا ہوگا تھپڑ تو نہیں مارا کسی نے، اس نے بتا دیا. پولیس آئی، ابا اندر. چلو ابا چھوٹ کے آئے 2-4 دنوں میں. پھر بیٹی کو پولیس والوں نے ورغلایا اور بیٹی کو باپ کی کسٹڈی سے، ماں کی کسٹڈی سے بھی باپ کی کسٹڈی سے بھی ہٹا دیا. بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں. 1 ہفتے کے لیے بچی ماں باپ سے گئی، اس کی ماں رو رو کے مجھے فون کر رہی ہے، مفتی صاحب ہماری بچی گئی ہمارے ہاتھ سے. انجوائے کرو. کیا کرو؟ انجوائے. ان کو تو میں نے یہ نہیں کہا، اس بیچاری پہ تو بڑا ترس آ رہا تھا مجھے، اس کو تو میں نے دعائیں دی، لیکن دل یہی کر رہا تھا کہ رہو، یہ تو گٹر کے ڈھکن والا ملک ہے نا، تو جاؤ رہو. تو اب وہ بہرحال آ گئی وہ بچی. پولیس والوں نے بہت سمجھایا، ذرا سا بھی کچھ اونچ نیچ ہونا ہمیں بتانا. اب وہ ماں باپ اس طرح سے رہ رہے ہیں کہ بچی ماں ہے اور یہ کیا ہے، یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. ہاں تو اب کیا ہوتا ہے، وہاں جو بیچارہ بوڑھا ہوتا ہے نا، اس کا بڑھاپا بڑا یو کے میں ایک چوک ہے. بھائی اگر میرا بیان کوئی صاحب یو کے میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، میں آپ کی بات کر ہی نہیں رہا، آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کہ میں تو گھر میں بڑا لائف کو انجوائے کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر نہیں رہا. ٹھیک ہے. اچھا یو کے میں بہت سارے چوک ہوں گے، تو بھائی میں وہ والے چوک کی، میں کیمرے کی طرف دیکھی کر، میں وہ والے چوک کی بات نہیں کر رہا جو آپ سمجھ. ادھر سارے بوڑھے ستائے ہوئے نا، جو کراچی، پنجاب، اٹک، اور ان جگہ اٹک کے تو پھر بھی رپورٹ ذرا کم ہے، اور وہ سارے بوڑھے وہاں اپنے دکھڑے لے کے بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئے، اپنی وائف کو یہاں لے کر آئے، ہم نے ان پہ کتنا خرچ کیا، پڑھایا لکھایا، ایک غریب ملک سے امیر ملک لا کے ان کو اسٹیبل کیا، آج ہماری گھر میں 2 ٹکے کی عزت نہیں. تو اس ٹائپ کے جتنے بوڑھے بزرگ ہیں، سب ایک جگہ آ کے اپنا غم کیا کرتے ہیں، شیر. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ بہت ہو رہا ہے. جتنا مالدار علاقہ ہوگا نا، پاکستان میں بھی ابھی ہو گیا ہے، ڈیفنس میں اس کا ریشو زیادہ ہے اور غریب علاقوں میں اس کا ریشو کم ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ دولت دکھا دی بچوں کو، تربیت دہلے کی نہیں ہے. تربیت ان کو کیا سکھائے کہ تھینک یو، ہاؤ آر یو، نائس. بیٹا جب گھر میں آئے کرو تو دوپہر کا وقت ہو تو گڈ آفٹرنون بولا کرو. پاپا کہاں ہے؟ یہ ابو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ پاپا. یہ تربیت چل رہی ہے. یہ مما بولنا غلط نہیں ہے، نہ پاپا بولنا غلط ہے، لیکن ان کو چڑ ہے ابو کے لفظ سے. ابو بولا تو یہ تو دیسی نکلا، اس کو تو 2 کا پہاڑا آتا ہوگا، 2 کا ٹیبل تو یاد ہی نہیں ہوگا اس کو. یہ تربیت ہو رہی ہے ان کی. انگلش ٹھش پش تھوڑی سی سکھا دی اور وغیرہ وغیرہ، بس اس کو جو ہے نا، تو وہ پھر وہ تو ایسا نکلتا ہے جو نکلے گا. ابھی دیکھو نا ڈیفنس میں ایک بچے کو پکڑا ہے نا، کیا کر رہا تھا وہ، ڈگی میں لے جا کے بندہ مار دیا اس نے. تو بھائی ڈیفنس میں کوئی سن رہا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. تو سمجھ رہے ہو، تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو وہاں باہر ملکوں میں بیچارے بڈھوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، گھر میں ان کی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی. اس لیے بچوں کو بچپن سے دین سکھاؤ. اور خدا کی قسم تمہارے پاس تبلیغی جماعت ایک ایسا راستہ ہے، جب بچہ جب بگڑتا ہے نا، تو پھر انسان کہتا ہے میرے پاس تبلیغ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہی فضائل اعمال جس پہ صبح شام اعتراض کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، اس کی تعلیم میں بٹھا دے میرے بچے کو، اس میں ڈاکو بنانا تو نہیں سکھا رہے نا. ایسے لوگ تبلیغ میں، ہم نے ایک بندہ مجھے ملا، میں اس کا نام تو ظاہر ہے نہیں بتاؤں گا اور کنٹری بھی نہیں بتاؤں گا کس کنٹری کا تھا. ڈرگس کا بہت بڑا اسمگلر، چھوٹا نہیں بہت بڑا اسمگلر. قرآن کی تفسیر رہ رہی ہے لیکن ابھی شاید کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے. کیا کچھ جرم نہیں کیا اس نے. ایک دن خیال آیا کہ بھائی کیا کس طرف جا رہا ہوں میں. کہہ رہے میں گیا مسجد میں، جماعت آئی ہوئی تھی، وہاں بیٹھا. اس کے بعد سے 4 مہینے پھر پوری زندگی کیا ہو گئی، تبدیل. تبلیغ والوں کا صرف انسانوں پر نہیں، خاندانوں پہ احسان ہے. اور صرف خاندانوں پہ نہیں، علاقے والوں پر احسان ہے. صرف علاقے والوں پہ نہیں، ملکوں پہ احسان ہے. ملکوں کے وہ بڑے بڑے دہشت گرد جو کنٹری کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے تھے، ڈرگس کے ذریعے، ڈرگس کی اسمگلنگ وغیرہ کے ذریعے، ان کو انسان کا بچہ بنایا ہے. جو 1000 روپے لے کے بندوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو سوچو وہ اگر ہوتے تو ملک میں کیا کیا کچھ ہو جاتا. انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی ایسے لوگوں کو سدھارا ہے تبلیغ والوں نے. ہم تو ملے ہیں نا، اس لیے میرے بھائی علماء نے بھی سدھارا ہے. بہت سارے علماء بزرگان دین تربیت کا کام کر رہے ہیں، لیکن سدھارتا مذہب ہی ہے.
सुधारता कौन है? मजहब। आपके पास सुधारने का कोई तरीका नहीं है। और रो के बाद में आओगे तो बचपन से ही घर में इस्लामी माहौल पैदा करो, बच्चियों को प्रॉपर पूरे कपड़े पहनाओ, बच्चियों को को एजुकेशन में पढ़ने मत दो, रोगे वरना बाद में जो हालात हो रहे हैं ना को एजुकेशन में। तो ये सारे काम करो, तभी अल्लाह कुरान में कहता है कि हमारे नेक बंदों के दिल की आवाज होती है, ऐ अल्लाह हमारी बीवियों और हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक पर। क्या मतलब? दीनदार माहौल दे। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और तूने हमें जिनका सरबराह बनाया है वो परहेजगार हो, वो बेहया बेहुदा ना हो। ये आयत भी अल्लाह ने बताई कि नेक लोग। इससे पता चलता है अपने बीवी बच्चों की तरबियत की भी फिक्र करनी चाहिए। यहाँ बस एक नुक्ता बयान करके मैं आगे चलता हूँ, ये खूब समझ लो। अगर किसी आलिम की बीवी नेक नहीं है या बच्चे नेक नहीं है तो उससे बदगुमान होने की इजाजत नहीं है। बाज़ दफ़ा उलमा बयान करते हैं बीवी को पर्दा कराओ, बच्चों को नेक बनाओ, उनका अपना बच्चा 2 नंबर निकलता है, कहते हैं अबे उधर बयान करते हैं नेक बनाओ, इधर ये देखो क्या है। भाई हो सकता है उसने नेक बनाने की कोशिश की हो, वो ना बनाओ। इंसान की अपनी भी तो सोच होती है। नूह अलैहिस्सलाम ने कम कोशिश की अपने बच्चे को नेक बनाने की, लेकिन क्या बना? वो काफिरों के साथ हलाक हुआ है। तो लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी पे मेहनत नहीं की होगी। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी मुखबिर थी, मुखबिर, जो बदफेली करने वाले लड़के उनको पता बताती थी कि फलां जगह लड़के हैं। इतना बड़ा जुर्म कर रही थी वो, और बीवी किसकी थी? लूत अलैहिस्सलाम की, जो इस बुराई को मिटाने के लिए दुनिया में आए थे। तो इसलिए किसी आलिम, किसी बुजुर्ग के बच्चों को, बीवी को, बालिग बच्ची को देख के बदगुमान मत हो। हाँ, ये एक सवालिया निशान बहरहाल है कि भाई ये या तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या आपकी तरबियत में कोई कमी है। बाज़ दफा आजमाइश हो जाती है, बाज़ दफा तरबियत में कमी होती है। तो घर में पर्दे का, बच्चों को नमाज का, इन सब चीजों का आदि बनाना चाहिए। आगे हम चलते हैं। अभी क्या वाकया हुआ है यार हमारे दोस्त के साथ। उनकी बीवी आग में जल के शहीद हो गई। गैस का पाइपलाइन कहीं से लीक था, हल्की हल्की स्मेल आ रही थी, उन्होंने इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी, भाई पता नहीं कहाँ है, ऐसे ही सो गए। भाई जब तक आप सो कैसे गए? जब तक यकीनी तौर पर आपको पता ना चले यहाँ है, उसको बुला के बंद करो, उसके तमाम रास्ते बंद करो उसके, आप सो कैसे गए? सो गए वो। बीवी बेचारी सुबह उठी है, किचन में उसने जैसे खवातीन करती है, एकदम आग भड़की है, चीखो पुकार से ये लोग उठे और उसको हॉस्पिटल लेकर गए। 2-4 दिन जिंदा रही, उसके बाद इंतकाल हो। तो 15-20 साल पहले भी मेरे ही एक दोस्त के साथ ये वाकया हुआ था। वो बेचारा रोता हुआ आया हमारे पास कि ये खवातीन के साथ ये वाकयात होते हैं किचन में, ये कॉमन है। ये वाकयात किचन में कहीं चूल्हा जला, बटन ऑन करके भूल गई। अब जब गैस की लोड शेडिंग होती है तो ये हो रहा होता है। चूल्हा जलाया खातून ने, गैस आ नहीं रही, तो बाज दफा गफलत में ऐसे ही छोड़ दिया। अब वो गैस आना शुरू हो जाती है तो गैस निकल रही है, नाक बंद है, स्मेल का नहीं पता चल रहा। वो जलाया और आग लगी। हमारे एक दोस्त वो भी जले इस तरह से आग में, मेरा शागिर था। क्या हुआ है, टैंकी में गया है सफाई के लिए। भाई टैंकी का ढक्कन जब बंद होता है तो आप नीचे जाओ, उसमें गैस होती है बाज दफा। वो गया अंदर, आग लगाई है रोशनी के लिए, पूरा जल गया। इतना मजबूत लड़का था माशाल्लाह, तो बच गया, वो जान बच गई। वो उसी आग में बाहर निकला है वो, और जाके अपने ऊपर खुद बाल्टियां डाली हैं उसमें, पूरी स्किन जल गई। मैं उसकी अयादत के लिए गया था। एक वाकया हमने अपने खानदान में अपनी आंखों से देखा है कि ये कॉइल जलाती है ना खवातीन, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये कॉइल नहीं होती मच्छर वाली, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारे एक रिलेटिव थे, मैं छुट्टियां थी हमारी, मैं दूसरे कमरे में सो रहा हूँ। अच्छा, उनके घर के जो सरबरा थे वो बार बार कहते भी थे, भाई ये कॉइल जो है ये दूर रखा करो, चादर से, बिस्तर से, पर्दों से बहुत दूर, ऐसा ना हो कोई रजाई इसको जाके लगे, लिहाफ लगे, आग पकड़ ले। लेकिन घर में लोग सीरियस नहीं, भाई रखा हुआ तो है, रखा हुआ तो है, दूर रखा हुआ है ना, और क्या करें। यही हुआ कि रात को सर्दियां थी, सोते हुए में किसी बच्चे का लिहाफ जो है ना, जैसे बच्चा यूं उठा के फेंकता है कुछ कुछ, वो लिहाफ जाके गिरा है उस कॉइल, उसमें लगी आग, और चंद सेकंड के अंदर पूरा कमरा आग से भरा। वक्त पे शुक्र है वो चीखो पुकार से कम, यानी जब गर्मी लगी ना, जो सो रहे थे वहां वो भागे। मैं तो साथ वाले कमरे में था, मैं भी बगैर, हमने वो पाइप चला के वो उस आग पे काबू पा लिया, लेकिन पूरा कमरा जो था वो चंद सेकंड ताखिर होती है, सबने जल जाना था। तो ये वाकयात हमने अपनी आंखों से इतने सारे देख लिए हैं कि इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को चिराग हमेशा गुल करो, फ़इन्नल फ़ुवैसिक़ता तज़रिमुन नारा अला दार अला अहलिहा, कि रात को चिराग में क्या होता है, चूहा ये बाज दफा चिराग को गिरा देता है, मोमबत्ती को गिरा देता है। तो ये हशरातुल अर्द से थोड़ी हम बच सकते हैं, ये गिरा देते हैं, किसी चीज पे गिरा उसमें आग लग गई। तो कोई नहीं है, बस पागलों और बेवकूफों की तरह जिंदगियां गुजर रही है। खवातीन बाइक में पीछे बैठती हैं, दुपट्टे लटक रहे होते हैं, पीछे बुरके लटक रहे होते हैं, भाई ये चेन में आ जाएगा, फंस जाएगा,
اور کچھ نہیں ہوتا. ابھی ہمارے ایک ریلیٹو کا حادثہ ہوا ہائی وے پہ, ٹانگ ٹوٹ گئی, اللہ ان کی کو صحت دے. کل کا واقعہ یہ, کیسے ٹانگ ٹوٹی تھی ہائی وے پہ, کل حیدرآباد سے آتے ہوئے میرے پاس, میں کہیں بیان کے لیے گیا ہوں, فون آ رہے ہیں ایمرجنسی, ہمارے قریبی ریلیٹو ہیں. کیا ہوا جی, وہ ڈرائیور کے ساتھ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, سو گئے تھے. میں نے کہا ڈرائیور تو نہیں سویا نا, کہہ رہے نہیں وہ سو گئے تھے. جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی, جنہوں نے سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی وہ بچ گئے, انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی. تم ہائی وے پہ سفر کر رہے ہو اور سیٹ بیلٹ نہ پہنی ہو آپ نے, اتنی سی غفلت ہے. اور اس کا کفارہ کیا ہوا, ٹانگ گئی, ٹوٹ گئی ٹانگ. تو جب ہائی وے پہ سفر کر رہے ہو پھر تو پہنو یار, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہر آدمی نے فرض کیا ہوا ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی بولو نہیں ہو سکتا. سیٹ بیلٹ میں بہت دفعہ بچت ہو جاتی ہے. ہمارے ایک دوست 150 کی سپیڈ پہ جا رہے تھے, سیٹ بیلٹ تھی ان پہ بھی اور ساتھ والے پہ بھی, آنکھ لگ گئی ان کی ہائی وے پہ, گاڑی نے 3-4 کلابازیاں کھائی ہیں. گاڑی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی, خود پٹ فاٹ. جو گاڑی دکھائی نا, میں نے کہا بچ کیسے گئے, کیا یہاں سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی. یہ جو گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہوتی ہے سیٹ بیلٹ بیوقوف نہیں ہے پوری دنیا جو آپ کو بول رہی ہوتی ہے سیٹ بیلٹ, ہم سمجھ رہے تو پتہ نہیں ان کو کیا سیٹ بیلٹ کے پیسے ہم سے لے رہے ہیں, کیا ان کو فائدہ ہو رہا ہے یا امریکہ کی سازش ہے. تو یہ غفلتیں ہمارے ہاں ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو یہ میں اس لیے لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی یہ جو ہدہد نے جو غیر حاضری کی ہے, مجھے رپورٹ چاہیے تھی اور رپورٹ کے لیے اس وقت ہدہد مارکیٹ میں موجود نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, ہم اس کمبخت کا انتظار کریں گے, وہ گھنٹے بعد آئے گا, پھر رپورٹ پیش کرے گا, اور پتہ نہیں دنیا کا نقشہ ہی نہ تبدیل ہو چکا اس وقت تک. لہذا سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر رحم دل ہوتے ہیں, کہنے لگے نہیں چھوڑو گا, یا تو ایسی سزا ملے گی یا ذبح کرو. اب ذبح کر کے کس کو کھلائیں گے, اب بہرحال اولا یاتی انی بسلطان مبین, یا یہ کہ غیر حاضری کا کوئی بہت معقول عذر لے کر آئے. نانی کا انتقال نہیں چلے گا. ایک بچہ اسکول میں گیا نا, ایک نانی اسکول میں گئی کہ میرا نواسا آیا ہوا ہے, آج دیر ہو گئی. اسکول والوں نے کہا وہ آپ کے انتقال کی چھٹی لے کے گیا ہوا ہے. یہ پرانا عذر ہے, نانی کا انتقال, دادی کی طبیعت خراب.